الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بے حد کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج کی اس مبارک مجلس میں دین سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ویسے تو ہر ہفتے ہی یہ مجلس منعقد ہوتی ہے جیسا کہ آج ہے، لیکن آج آپ حضرات کو بطور خاص جو ہے وہ مدعو کیا گیا ہے۔ سبھی حضرات کو جتنے بھی یہاں تشریف فرما ہیں، اس لیے کہ آج آپ سے بہت ہی اہم بات کہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ مجھے کہنے کی اور آپ کو سننے کی اور پھر ہم سب کو سن کر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وہ خاص بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، یعنی محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر راستہ پار کروا دیں گے، ان کا ہاتھ پکڑ کر ہم انہیں منزل تک پہنچا دیں۔ کن لوگوں کو؟ جو ہمارے راستے میں محنت مجاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سب نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا۔ یہ جو مہینہ آیا، اس مہینے میں اللہ پاک نے ہمارے اندر ایک استعداد پیدا کی۔ وہ استعداد کیا ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں اور کنٹرول کرنا سیکھ لیں۔ یہ اللہ پاک نے اس مہینے میں ہم سے مجاہدہ کروایا، اور الحمدللہ اس مہینے کی برکت سے سبھی کو اللہ نے ایک تقوی کا مقام عطا کر دیا۔ سب نے اس مہینے میں مجاہدہ کیا۔ سب سے پہلا مجاہدہ تو روزہ رکھنا ہی ہے، جو کہ انسان اس کا عادی نہیں ہے۔ صبح سے رات تک کھانا پینا چھوڑ دینا، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا، جو جن چیزوں کا عادی ہے ان سب کو چھوڑ دینا۔ نسوار والا نسوار چھوڑ رہا ہے، سگریٹ والا سگریٹ چھوڑ رہا ہے، پان والا پان چھوڑ رہا ہے،
اور جو طرح طرح کے مشروبات پینے والا ہے وہ چھوڑ رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ گویا آپ میں ایک مجاہدے کی طاقت پیدا ہو گئی. ہمارا آپ کا نفس تو یہ چاہتا تھا کہ ہم روزہ نہ رکھیں، گرمی ہے، مارکیٹ میں گھومنا ہے، لیکن رکھتے تھے. پھر ہمارا نفس ہمیں یہ کہتا تھا کہ میاں آپ تو سگریٹ کے بغیر چلتے نہیں، تو آپ کا دن کیسے گزرے گا؟ آپ نے اس سے لڑائی کی، آپ نے کہا نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے. آپ نے ہمت کر کے مجاہدہ کر کے اس کو چھوڑا. پھر آپ کے نفس نے ہمیں یہ سمجھایا کہ میاں آپ تو پان کے بغیر رہتے نہیں، تو پھر آپ نے اس سے لڑائی کی. آپ نے کہا کہ نہیں آپ خاموش رہیں، اب میں آپ کی نہیں سنوں گا، میں اب اللہ کی مانوں گا. میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں آپ کا بندہ نہیں ہوں، میں اپنے اللہ کا بندہ ہوں. آپ مجھے کہاں کھینچ کے لے جا رہے ہیں؟ کبھی آپ مجھے شربت کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی آپ مجھے پانی پینے کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی آپ مجھے سگریٹ کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی مجھے آپ کسی اور چیز کی دعوت دے رہے ہیں. تو آپ مجھے اللہ کی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام یا آپ کا بندہ نہیں ہوں. تو آپ نے ان ساری خواہشات سے لڑائی کی، اور اس لڑائی کے نتیجے میں روزے کو آپ نے نبھایا. ہے نا ایسا؟ اور کبھی تو پیاس سے برا ہی حال ہو گیا، کبھی بھوک سے برا حال ہو گیا، حتیٰ کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آنکھ نہ کھلی اور عین آذان کے وقت آنکھ کھلی، اب آپ نے نہار منہ روزہ رکھ لیا. ایسے میں تو ہمارا نفس بہت چلایا، بہت رویا دھویا کہ یہ آپ کیا ظلم ڈھا رہے ہیں؟ کل بھی آپ نے رات بھی نہیں کھایا یا تھوڑا بہت کھایا، صبح سحری نہیں کی، ابھی پھر روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے کہا خاموش رہیں. اب دیکھو بھائی، آپ نے ہمت دکھائی نا، اور ہمت دکھا کر آپ نے اس کا مقابلہ کیا. آپ نے نہار منہ روزہ رکھ لیا اور پورا بھی کر لیا. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے تو اس وقت تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، ابھی بھی اس تکلیف کا احساس ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، رات گئی بات گئی، وہ تکلیف ہوئی تھی پتہ ہی نہیں چلا. گویا مشقت تکلیف ختم ہو گئی، نیکی آپ کی برقرار ہے. مشقت تکلیف خواہش وہ ختم ہو گئی، لیکن آپ کی نیکی پہاڑوں سے بڑی. پہاڑ دب جائیں اس نیکی کے سامنے، وہ نیکی باقی ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پھر اب روزہ رکھنے کے بعد اب جب افطار کا وقت آیا، اب آپ نے، ہم سب نے خوب افطار کیا. جب افطار خوب کر لیا تو اب ہم ڈھیر ہو گئے. اب دل چاہتا ہے، ہمارا نفس چاہتا ہے کہ بھائی آج آپ سارا دن مشقت میں مارکیٹ میں گھومتے پھرتے بھی رہے، تکلیف بھی آپ نے اٹھائی، مشقت بھی اٹھائی، تو ابھی ہمت نہیں ہے، چلو آج تراویح چھوڑ دیتے، آج تراویح چھوڑ دیتے، آج تراویح نہیں پڑھتے. لیکن پھر آپ کا ایمان جاگا، آپ کا ایمان جاگا، آپ کا تعلق مع اللہ جاگا، آپ کی اللہ سے محبت جاگی، آپ کا اللہ سے پیار جاگا. آپ نے کہا نہیں نہیں خاموش رہ، میں ایک طرف میرے مولا ہیں، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف میرے پیدا کرنے والے ہیں، ایک طرف آپ میری خواہش ہیں،
آپ جیسی ہزاروں خواہشیں، ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں مشقتیں، ہزاروں صعوبتیں اپنے اللہ کی چاہت پر قربان کرتا ہوں. اور آپ نے ہمت کی، اس سے لڑائی کی، ہمت کر کے وضو کیا اور مسجد میں آ کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. اچھا بھائی، اب دیکھو نفس ہمارا جو ہے وہ کبھی ہم سے، یہ بات یاد رکھو، نفس آخر تک ہم سے لڑتا رہتا ہے، مایوس نہیں ہوتا. وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، وہ ہم سے لڑتا رہے گا. اس نے پھر آ کر کے ہمیں پکڑ لیا، مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس نے پھر آ کے پکڑ لیا. اب کیا پکڑا بھائی اس نے؟ اب اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے، کیا ہو گیا؟ توجہ بھی، بات یاد ہے کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ کہاں تک پہنچے تھے؟ کہاں تک؟ کہاں؟ قبر تک؟ نفس تک. نہیں، نفس تک تو پہنچے ہی ہوئے تھے. کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہاں، مسجد میں پہنچ گئے. اب جب مسجد میں پہنچے تو وہ پھر پیچھے ہماری. اس نے اب کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میاں، ارے اللہ نے چھوٹ دی ہے نا، اللہ نے سختی نہیں رکھی. آپ خام خواہ پریشانی میں ہمیشہ 20 پڑھتے ہیں، آج 4 پڑھ لیں. چلو واہ بھائی واہ، آج 4 پڑھ لیں اور 4 پڑھ کے چلتے بنے. نیت تو آپ کی 20 پڑھنے کی تھی نا. وہ الگ بات ہے کہ جسم میں ہمت نہیں رہی، طاقت نہیں رہی، تو لہذا آج 4 پہ کام چلاتے ہیں. تو آپ کی محبت الہیہ، تعلق مع اللہ، آپ کا تقوی پھر اٹھا. نہیں سمجھ میں بات. اس نے کہا خاموش رہے، آپ مجھے کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ آپ میرا پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے. پہلے مجھے روزہ نہیں رکھنے دے رہے تھے، پھر مجھے تراویح کے لیے نہیں آنے دے رہے تھے، اب جب میں مسجد میں آ گیا پھر میں پیچھے پڑ گئے. نہیں، میں پوری ہی پڑھوں گا، میں پوری. آپ نے لڑائی کی. جب آپ نے لڑائی کی تو سچ بتائیں، آپ جیتے یا وہ جیتا؟ بولو بھائی، آپ جیتے. پتا چلا کہ شیطان یا خواہشات اگر مومن اس سے ٹکرانا شروع کر دے تو وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ آپ کو شکست دے سکے. کیوں بھائی؟ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، آپ کے ساتھ فرشتوں کی طاقت ہے. جس کے ساتھ اللہ اور فرشتوں کی طاقت ہو اس کو شیطان شکست نہیں دے سکتا. بس فرق اتنا ہے کہ آپ تھوڑی سی ہمت کریں. آپ نے ہمت کی، آپ نے پوری تراویح پڑھی، بھیتر بھی پڑھے. اب جب آپ جا رہے تھے تو آپ کا دل خوش ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ایمان کی حلاوت، نیکی کی حلاوت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی آدمی ہمت اور مجاہدہ کر کے نیکی کو اختیار کرتا ہے اور نفس کے مقابلے میں غلبہ پاتا ہے، اللہ اس کو ایسی حلاوت نصیب فرماتے ہیں، ایسی لذت نصیب فرماتے ہیں، کائنات کی کسی نعمت میں وہ لذت اور حلاوت نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کون جیتا؟ تقوی جیتا. خواہش ہاری، نفس ہارا، اللہ کی محبت جیتی، ایمان جیتا. تو یہ اللہ پاک نے رمضان المبارک کی برکت سے یہ طاقت عطا کی. اچھا جی، پھر شیطان نے پیچھا تو چھوڑنا نہیں. اس نے کہا کہ اچھا بھائی، امام صاحب نے تو بہت آگے پہنچا دیا تھا، 10 قرآن کہے تھے،
آپ سے کہاں ہو سکیں گے 10 قرآن؟ چلو آج چھوڑ دیتے ہیں. آج آپ نے کہا نہیں، میں نے تلاوت کرنی ہی کرنی ہے. تلاوت کر لی. اس نے کہا کہ چلو اچھا تلاوت کر لی، تسبیحات چھوڑ دیں. آپ نے کہا نہیں، تسبیحات بھی کرنی ہے. تسبیحات بھی کی، ذکر بھی کیا، تلاوت بھی کی. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، عید آ گئی، بچوں کا ساتھ ہے، بیگم ناراض ہوگی، کپڑے بھی لے کے دینے ہیں، شاپنگ بھی کرنی ہے. چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات نہیں کرتے. صدقہ اور خیرات نہیں کرتے. آپ نے کہا ظالم، تو مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ دیا ہوا کس کا ہے؟ یہ مال کس نے دی ہے؟ میرے اللہ نے دیے ہے. تو میں اپنے اللہ پر اس مال کو قربان نہ کروں؟ جس اللہ نے مجھے یہ مال دیے ہیں، اگر میں اس کی محبت میں، اس کے تعلق میں خرچ کروں گا تو وہ اور زیادہ بڑھا دے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم. میں تو خرچ کروں گا. اب بھی شیطان اور نفس ہارا، ایمان اور تقوی اور محبت الہیہ جیت گئی. تو یہ استعداد اللہ نے رمضان المبارک کی بدولت ہر ایک مسلمان کو عطا کی. عورت کو بھی عطا کی، مرد کو بھی عطا کی، سبھی کو اللہ نے یہ استعداد اور طاقت دی. اب کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا کہ آپ اگر نفس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، تو پھر وہ آپ کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا، بلکہ اس کو گرنا ہی گرنا ہے. رات کو 12 بجے سو کر 3 بجے پھر اٹھ رہے ہیں. 12 بجے سو کر 3 بجے پھر اٹھ رہے ہیں. دل نہیں چاہتا لیکن اٹھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ تعلق مان لے ہیں جو آپ کو اٹھا رہے ہیں. اور پھر نماز کے لیے آ رہے ہیں، فجر کے لیے آ رہے ہیں، پھر اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، ظہر کے لیے بھاگے بھاگے آ رہے ہیں، پہلی صف کی کوشش کر رہے ہیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر رہے ہیں، صلاۃ الوضو اور صلاۃ المسجد کا اہتمام کر رہے ہیں، افطار کے موقع پر دعا کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ قوت ہے، یہ تقوی کی دولت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے جو آپ کو اڑائے لے کے جا رہی ہے. اب دیکھو بھائی، اللہ نے آپ کو ایک مقام عطا کر دیا، زمین سے اٹھا دیا آپ کو. اب اپنی اس پرواز میں جو رمضان کی بدولت آپ کو ملی، اب اس میں کمی نہیں آنے دینی. اب اس میں کمی نہیں آنے دینی. اپنے آپ کو یہ سمجھانے ہیں کہ اللہ نے میرے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ میں ٹکرا سکتا ہوں، اور جب میں ٹکراؤں گا تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی. تو اب نماز کا اہتمام، جیسے رمضان میں ہم نماز کا اہتمام کرتے تھے، ایسے ہی رمضان نماز کا اہتمام کرنا ہے. اور ایک اگلی بات تجربہ کر کے دیکھیں، 1 مہینہ اور کر لیں اہتمام. 1 مہینہ تو رمضان میں کیا نا، 1 مہینہ اور کر لیں، اسی طرح اہتمام کر لیں جیسے رمضان میں کیا تھا. آپ دیکھیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. پھر تیسرے مہینے انشاءاللہ آپ کی گاڑی خود چلنے لگ جائے گی، آپ کی گاڑی خود بھاگے گی. دیکھو بھائی، پنکھا فل سپیڈ میں ہو، آپ بٹن بند بھی کر دیں، اب لائٹ نہیں جا رہی لیکن وہ چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ اس کو سپیڈ اتنی مل گئی ہے کہ اب وہ چل رہا ہے، اور بند ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگے گا. جب 2 مہینے تقوی کے ساتھ آپ نے گزارے اور 2 مہینے تعلق مع اللہ کے ساتھ گزارے، اب آپ کی روحانیت نے ایک سپیڈ پکڑ لی. اب جب سپیڈ پکڑ لی ہے، اب اگر نفس اور شیطان حملہ بھی کرے گا تو انشاءاللہ آپ کی روحانیت اور تقوی والی گاڑی رکے گی نہیں، وہ دوڑتی چلی جائے گی. اور اگر شیطان نے حملہ کیا تو آپ فوراً توبہ کر کے پھر اپنی گاڑی کو دوڑانا شروع کر دیں گے، آپ کی گاڑی دوڑتی چلی جائے گی. تو
عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. جو ایک استعداد اللہ نے آپ کو مجھے نصیب کرتی ہے، اس کو کمزور نہیں پڑنے دینا. ایک تو نمازوں کا تکبیر اولا کا اہتمام جیسے رمضان میں تھا، جیسے رمضان میں تھا اسی طرح. اور دوسری چیز تلاوت کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، یومیہ تلاوت ضرور کرنی ہے. دیکھو بھائی، آپ کی گاڑی نئی ہو، کرولا ہو، جو مرضی ہو، اگر آپ اس میں پٹرول نہیں ڈالیں گے تو چلے گی؟ کیوں بھائی؟ نئی گاڑی اگر آپ اس میں پٹرول نہ ڈالیں تو چلے گی؟ نہیں چلے گی، پٹرول تو ڈالنا پڑے گا نا. تو تلاوت آپ کی گاڑی، روحانیت کی گاڑی کے لیے پٹرول ہے. تسبیحات، ذکر اس گاڑی کے لیے پٹرول ہے. آئیے آپ نے پٹرول ڈالنا ہے، تسبیحات کا پٹرول، ذکر کا پٹرول، تلاوت کا پٹرول، یہ آپ نے اس میں ڈالتے رہنا ہے. اس میں ناغہ نہیں ہونے دینا. اگر ناغہ کریں گے تو گاڑی نہیں چلے گی، گاڑی رکے گی. نماز کا اہتمام صف اول کے ساتھ، اور صلاۃ الوضو، صلاۃ المسجد کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تسبیحات کا اہتمام، اس کے ساتھ دعا کا اہتمام، دعا کا اہتمام. جیسے رمضان المبارک میں ہم دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، اجتماعی دعا میں بھی شرکت کرتے تھے، انفرادی دعا بھی مانگتے تھے. تو اسی طرح اب بھی آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے رمضان ہی ہے، رمضان ہی ہے. دعا کا اہتمام بہت اہتمام سے. اچھا دیکھو، جیسے اس موقع پر شیطان اور نفس آپ کے پیچھے پڑا رہا، تو اب بھی وہ آپ کے پیچھے پڑے گا. وہ کہے گا چھوڑو، اچھا آج رہنے تو کل مانگ لینا، آج رہنے تو کل مانگ لینا. اچھا وہ بس ربنا آتنا فی الدنیا، بس یہ الحمدللہ رب العالمین، بس یہ دعا تو نہیں. دعا کا کیا معنی ہے؟ دعا کا معنی میں نے رمضان میں عرض کیا تھا، اللہ سے لپٹ جانا، اللہ سے لپٹ جانا. کبھی چھوٹے بچے کو دیکھیں، چھوٹا بچہ وہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، اس کی ٹانگیں نہیں چھوڑتا، روتا رہتا ہے، لپٹ جاتا ہے. جب وہ لپٹتا ہے تو ماں بھی اس کی خواہش اور تمنا پوری کر ہی دیتی ہے، کہتی ہے اچھا چلو چھوڑ، یہ لے. ماں تو ایک حصہ ہے، ایک حصے کا پتہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ نے اپنی رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے ہر ماں اپنے بچے سے، ہر جاندار، ہر جانور اپنے بچے سے محبت کرتا ہے. اور اللہ کے پاس 99 حصے باقی ہیں. اللہ 99 درجہ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں. جب آپ اللہ سے لپٹ جائیں گے، تصور میں یہ سوچیں کہ میں اللہ سے لپٹ گیا، اور جیسے بچہ بغیر مانے، بغیر اپنی حاجت پوری کروائے پیچھے نہیں ہٹا، میں نے بھی اللہ سے لپٹ کر مانگنے ہیں، جب تک میری حاجت پوری نہیں ہوگی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اس انداز سے دعا کا یومیہ اہتمام کرنا. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلی چیز، روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ صدقے کا اہتمام کریں. روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ صدقے کا اہتمام کریں. اب وہ صدقہ 5 روپے، 10 روپے، 7 روپے کسی برتن میں ڈال دیں. اب جمع ہوتا رہے، جب ایک مناسب مقدار ہو جائے، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد کسی غریب کو راشن دلوا دیا، کسی کو گھی لے کے دے دیا، کسی کو چینی لے کے دے دی، کسی کو دالیں لے کے دے دی، کسی کی اور ضرورت پوری کر دی. یومیہ صدقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان الصدقہ تدفع البلاء، فرمایا صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے.
صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں 5 کام کرنے ہیں آپ نے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 5 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کون سا ہے؟ 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے پہلی صف میں۔ یہ پہلا کام ہے۔ پہلا کام کون سا ہے بھائی؟ 5 نمازیں مسجد میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے، اور اس میں جیسے رمضان میں آپ نے ہمت دکھائی ہے ایسے ہی ہمت دکھانی ہے۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ تسبیحات کا اہتمام، اور تیسرا کام ہے تلاوت کا اہتمام، اور چوتھا کام ہے دعاؤں کا اہتمام۔ روزانہ دعاؤں کا اہتمام، اور کم از کم اتنا اہتمام تو ہو کہ ہم 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اپنے اللہ سے بات کریں۔ دعا کرنا حقیقت میں اپنے اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ دعا کرنا، دعا مانگنا تو اللہ سے ہم کلام ہونا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا اس کے لیے اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا، اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ اور اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ وہ کتنی کریم ذات ہے۔ ہم اگر کسی سے 1 دفعہ سوال کر لیں، 2 دفعہ سوال کر لیں، تیسری دفعہ اگر وہ آ رہا ہوگا تو ہم ادھر نکل جائیں گے، ہم کہیں گے کہ اس نے مانگنا ہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جتنی دفعہ مانگیں گے اتنا ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو کم از کم آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ دعا کا اہتمام اللہ کے سامنے۔ اور 5ویں چیز یومیہ صدقہ۔ 5ویں چیز یومیہ صدقہ۔ اور پھر اس سے جو اگلی چیز ہے وہ ہے، دیکھو بھائی، آپ نے نیا موبائل خریدا اور موبائل بھی آپ کا ایپل کا ہے۔ ایپل کا نام سن کر منہ میں پانی آ گیا۔ ایپل یعنی بہت اچھا موبائل۔ اچھا، آپ نے چلایا، وہ چلا ہی نہیں۔ آپ نے کال کی، ہو نہیں رہی، آ بھی نہیں رہی۔ آپ نے کہا کہ سم بھی ہے، چل کیوں نہیں رہا؟ اوہو، ارے یار اس کو چارج نہیں کیا۔ نہیں سمجھ میں پا، اس کو چارج نہیں۔ جب چارج نہ کیا تو میسج بھی نہیں ہو رہا، واٹس ایپ بھی نہیں ہو رہا، فیس بک بھی نہیں کھل رہا، کال بھی نہیں ہو رہی، کال آ بھی نہیں رہی، سارے فنکشن رک گئے، سارے فنکشن رک گئے۔ یہ کوئی چل رہا ہے؟ سارے رک گئے نا، سارے فنکشن رک گئے۔ جب چارج ہوا تو خیر سے ساری فنکشن چلنے لگ گئے۔ تو بھائی پتہ چلا جیسے موبائل چارج ہونا ضروری ہے، ایسے ہی ہماری روحانیت کی بیٹری چارج ہونا بھی ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس بیٹری کو چارج کرنے کے لیے ہم نے ہفتے کا دن رکھا ہوا ہے۔ یہ جو دن رکھا ہے نا، یہ بیٹری چارج کرنے کے لیے۔ اس دن، ہفتے والے دن آپ تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ فری میں بیٹری چارج ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ذات عالی پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات عرض کر رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ عرصہ تک آپ اس مجلس کو اختیار کریں، آئیں، پھر انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد یہ مجلس خود آپ کو کھینچ کے لائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر یہ خود آپ کو کھینچ کے لائے گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ بھئی میں نے جانا ہے، پہلے سے اس تیاری ہوگی کہ میں نے جانا ہے، اور انشاءاللہ اس کے منافع بھی اللہ آپ کو دکھائیں گے،
اس کے منافع بھی اللہ آپ کو دکھائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، بیعت کا جو تعلق ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، اس لیے نہیں ہوتا کہ مجھے نوکری مل جائے، اس لیے نہیں ہوتا کہ میری شادی ہو جائے، اس لیے نہیں ہوتا کہ میری دکان چل جائے، اس لیے نہیں ہوتا کہ امتحان میں میرے نمبر اچھے آ جائیں۔ بیعت کا تعلق اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کے جو گناہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے شیخ پر ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم میں یہ خرابی ہے، ہم میں یہ خرابی ہے، ہم میں یہ خرابی ہے، تو ہم ان کے پاس جو جاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے باطن کا علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس نہ یہ کہ ان کے ساتھ لگنے سے کوئی ہمارا کاروبار چمک جائے گا، نہ یہ کہ ان کے ساتھ لگنے سے ہمارا اثر رسوخ بڑھ جائے گا، نہ یہ کہ ان کے ساتھ لگنے سے ہماری جان پہچان بڑھ جائے گی، نہ یہ کہ ان کے ساتھ لگنے سے ہماری عزت بڑھ جائے گی۔ نہیں، یاد رکھیں، جو آپ سوچیں گے اپنے شیخ کے ساتھ جڑنے میں، جو آپ سوچیں گے اللہ اس کو پورا کریں گے، یہ بات سمجھیں، اللہ اس کو پورا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی چیز سوچیں گے تو کیا حاصل کیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر چھوٹی چیز سوچیں گے تو کیا حاصل کیا؟ بڑی چیز سوچیں، اور بڑی چیز کیا ہے کہ ان کے ساتھ لگنے سے اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دیں، اپنی محبت نصیب فرما دیں، اپنا قرب نصیب فرما دیں۔ جب یہ چیز ہو جائے گی تو باقی چیزیں تو خود بخود آنی ہی ہیں۔ دیکھو بھائی، اس پر ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص نے کسی کے ہاں پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، قبول ہے۔ اب اس نے کہا کہ مجھے واشنگ مشین بھی چاہیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جھاڑو بھی چاہیے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جوتے بھی چاہیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا فرنیچر بھی چاہیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا فریج بھی چاہیے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اے سی بھی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا گاڑی بھی چاہیے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آگے بھائی، آگے کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں۔ شادی وادی کا کوئی پروگرام نہ نہ نہ، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو لسٹ میں ہی نہیں ہے۔ تو سچ بتاؤ، جوتے ہی پڑیں گے، چیزیں ویزیں نہیں ملیں گے، چیزیں نہیں ملیں گے، جوتے ملیں گے۔ ہاں، اگر عزت اور وقار اور تکریم کے ساتھ پیغام نکاح بھیجا اور کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جس نے اپنی بیٹی کا عقد کر دیا اس نے سب کچھ دے دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس نے بیٹی کا عقد کر دیا اس نے سب کچھ دے دیا۔ تو اب وہ سسرال والے خوش ہو کر کے ساری ضرورت کی چیزیں بھی مہیا کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جس نے اللہ سے تعلق جوڑ کر اللہ سے اللہ کو مانگ لیا کہ یا اللہ پاک، میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، بس میں چاہتا ہوں آپ میرے ہو جائیں، تو اللہ تعالی ہم سے بے خبر ہیں۔ اللہ ہمیں جانتے نہیں، اللہ کے سامنے ہماری ضرورتیں نہیں۔ اللہ کو معلوم نہیں کہ اس کو کپڑے کی ضرورت ہے، اللہ کو معلوم نہیں کہ اس کو گھر کی ضرورت ہے، اللہ کو معلوم نہیں کہ اس کو کاروبار کی ضرورت ہے، اللہ کو معلوم نہیں کہ اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اللہ کو معلوم نہیں کہ اس کو اولاد کی ضرورت۔ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے جس کے برابر میں بیٹھا ہے اور وہ مجھ سے دنیا کی لسٹ گنوا رہا ہے، یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ اس کی ضرورتیں ہیں، جو اس کی خواہشیں ہیں وہ اس کی خواہشیں ہیں، جو اس کی چاہت ہے وہ اس کی چاہت ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے مجھ سے چیزیں نہیں مانگ رہا، مجھ سے مجھے مانگ رہا ہے، تو لہٰذا میں بھی اس کا، چیزیں بھی اس کی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟
ایک ہمارے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کا غلام تھا ایاز، ان کا غلام تھا ایاز۔ تو یہ جو ایاز غلام تھا تو بادشاہ کا بڑا چہیتا تھا۔ ایک بات یاد رکھو، ہمارے ہاں مثال مشہور ہے، بہو سے کہتے ہیں چام پیارا نہیں کام پیارا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ بہو اچھی لگتی ہے جو کام کر کے دے، وہ بہو اچھی لگتی ہے جو کام کر کے دے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ عقل مند جو بھی ہوتا ہے، دانا عقل مند، وہ ہر ایک کو پیارا لگتا ہے۔ ایاز جو تھا وہ اگرچہ غلام تھا لیکن تھا دانا۔ تو بادشاہ کے جو وزراء تھے وہ بادشاہ کے ساتھ اس کے تعلق اور محبت پر انہیں جیلسی ہونے لگی، حسد ہونے لگا۔ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا، اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے ایک دن اپنا دربار سجایا اور بہت معیاری عمدہ چیزیں پورے حال میں رکھ دیں، اور سارے وزراء کو اور ایاز کو دعوت کھلائی، اور دعوت کھلانے کے بعد کہا دیکھو بھائی، ہم نے آج آپ کو گفٹ دینے کا ارادہ کیا ہے، ہم نے آج آپ کو گفٹ دینے کا ارادہ کیا ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ایک تو ہے کہ ہم آپ کو دے دیں، جو چیز ہم آپ کو دیں ہو سکتا ہے وہ آپ پہلے آپ کے پاس ہو، آپ کو کوئی اور چیز پسند ہو، تو لہٰذا ہم نے پسند آپ پر چھوڑ دی۔ جو چیز اس پورے حال میں آپ کو پسند ہے آپ اس پر ہاتھ رکھیں، وہ آپ کو مل جائے گی۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو ہر وزیر جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے، چیزیں دیکھ رہا ہے، غرض یہ کہ جس کو جو پسند آئی اس نے اس پر ہاتھ رکھا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کی۔ سب کو دے دلا کے دیکھا کہ پورے حال میں جو بادشاہ کا غلام تھا ایاز وہ کھڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ کو کچھ پسند نہیں آیا؟ اس نے کہا حضور پسند تو آیا لیکن ڈر رہا ہوں۔ کہا کس بات سے؟ کہا کہ میں اپنی اوقات سے بڑھ کر کوئی چیز پسند کر لوں اور وہ مجھے نہ ملے، اپنی اوقات سے بڑھ کر کوئی چیز پسند کر لوں اور وہ مجھے نہ ملے۔ اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سب کو دیا تو آپ کو کیوں نہیں دیں گے؟ وہ اٹھا، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ اٹھا، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا حضور مجھے تو آپ پسند ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی اپنا اور اس کی عقل کا موازنہ کیا، آپ نے چیزیں پسند کی، اس نے مجھے پسند کیا، جب میں اس کا ہو گیا تو یہ ساری چیزیں اس کی ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات اتنی سی ہے، ہم چیزیں لینے مانگنے سے منع نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں خالق الاشیاء، جو چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اللہ، اس کو لے لو۔ جب اللہ کو لے لو گے تو انشاءاللہ کہیں آپ کی گاڑی رکے گی نہیں، کہیں گاڑی نہیں رکے گی۔ کال ملانے کی دیر ہے، انشاءاللہ آپ کی گاڑی نکلے گی، چیزیں بھی ملیں گی، عزت سے ملیں گی، عزت سے ملیں گی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور پیسوں کا تھیلا بھر کے لایا، پیسوں کا تھیلا بھر کے لایا، اور حضرت سے کہا کہ حضرت یہ قبول کر لیں، حضرت یہ قبول کر لیں۔ حضرت نے منع فرما دیا، کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ لے لیں، مستحقین میں تقسیم کر دیں۔ حضرت نے فرمایا تیرا کام میں کیوں کروں؟ اگر اللہ نے میرے ہاتھ سے تقسیم کرانا ہوتا تو مجھے دیتے، آپ کو دیا، یہ اب آپ کا کام ہے، آپ تقسیم کریں۔ اب وہ بیچارہ جاتے ہوئے وہ تھیلا جو ہے وہ حضرت کے جوتوں پہ ڈھیری کر کے چلا گیا، پیسوں کا ڈھیری کر کے چلا گیا۔ حضرت اٹھے، ساتھ میں خادم جوتے ڈھونڈ رہے ہیں، ارے جوتے پیسوں میں دبے ہوئے۔ حضرت نے مسکراتے ہوئے اسے فرمایا کہ دیکھو دنیا، اللہ دنیا والوں کو بھی دیتے ہیں اور اللہ والوں کو بھی دیتے ہیں۔ دنیا والوں کو دنیا تھکا کے مل رہی ہے، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، پھر بھی جتنی وہ چاہتے ہیں اتنی نہیں، جتنی اللہ چاہتے ہیں اتنی ملتی ہے۔
اور اللہ والوں کو اللہ دنیا جوتوں میں ڈال کے دیتے ہیں. اس سے بے فکر ہو جاؤ کہ اللہ سے تعلق بنے گا تو شاید بھوکے مر جائیں گے. قسم کھا کر کے کہتا ہوں ایسا نہیں ہوگا. اللہ سے تعلق بنے گا تو پہلے سے زیادہ عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، مقام بھی ملے گا، تقویٰ بھی حاصل ہوگا اور مال بھی ملے گا. مال بھی ملے گا. اور اگر اللہ سے تعلق توڑو گے تو پھر اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، جس کے لیے آپ نے ہمیں چھوڑا ہے ہم اسی میں تجھے تھکا دیں گے اور تو پا بھی نہیں سکے گا. تو بھائی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان والی دولت کو آگے بڑھانا ہے، تقوی والی صفت کو آگے بڑھانا ہے، ایمان والی روشنی کو اور آگے بڑھانا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ 6 چیزیں. نمازوں کا اہتمام تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں، اور دوسری چیز تسبیحات کا اہتمام، تیسری چیز تلاوت کا اہتمام، اور چوتھی چیز دعاؤں کا اہتمام. دعاؤں کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ان دعاؤں میں توبہ کو بھی شامل کر لیں. روزانہ کی بنیاد پر توبہ کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے توبہ کرنی ہے، یعنی تو دعا میں توبہ کو بھی شامل کر لیں. اور 5ویں چیز صدقے کا اہتمام، اور 6ٹھی چیز بیٹری چارج. بیٹری چارج یعنی ہفتے کی اس مجلس میں شرکت کرنا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ کیوں بھائی؟ اچھا اس کے کرنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں؟ کیوں بھائی؟ نہیں، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، فرشتوں کا کوئی فائدہ نہیں. اس کے کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، اپنا ہی نفع ہے انشاءاللہ اس کے کرنے. اور دیکھو دنیا کا کوئی کام ایسا ہے جو بغیر مشقت کے حاصل ہوتا ہو. ایک آدمی، اس بیچارے کی نوکری ہے کہاں؟ کرنگی پورٹ قاسم پہ، اور وہ صبح صبح جاتا ہے بس پہ لٹک کر، صبح جاتا ہے بس پہ لٹک کر. اچھا، اور ناشتہ بھی کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا. تو کسی نے اس کو دیکھا، اس نے کہا یار مجھے تو آپ پر بہت رحم آتا. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ صبح اٹھتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور بس پہ لٹک کے جاتے ہیں اور صبح وہاں پہنچتے ہیں. میں چاہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پریشانی سے آپ کو نجات دے، آپ کی ملازمت چھوٹ جائے. اس نے کہا تیرا بیڑا تر جائے. یہ کیا آپ اچھے میرے خیر خواہ؟ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں میرے تجھے کیا اندازہ، اس لٹک کے جانے میں کیا لذت ہے، اس اٹھنے میں کیا لذت ہے؟ اس لیے کہ میرے ضرورتیں اس سے وابستہ ہیں. جیسے یہ اس کو صبح اٹھنا مشکل نہیں لگتا، لٹک کے جانا اس کو مشکل نہیں لگتا، بلکہ یہ اس کو مانگ رہے. شکر اللہ تیرا روزگار لگایا ہے، ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح سے جب اللہ کا تعلق نصیب ہو جائے گا تو قسم کھا کر کے کہتا ہوں پھر صبح اٹھنا بھاری نہیں لگے گا، پھر لٹک کے اس کے گھر میں آنا بھاری نہیں لگے گا، پھر اس سے مانگنا بھاری نہیں لگے گا. تو اس لیے بھائی اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اور انشاءاللہ یہ جو چیزیں عرض کی ہیں اس کو پابندی سے کریں گے، اللہ اپنا تعلق مضبوط فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب انشاءاللہ تعالی دعا کے بعد مختصر، لمبی نہیں ہوگی انشاءاللہ، مختصر مجلس ذکر ہوگی، مختصر مجلس ذکر ہوگی. ذکر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ذکر سے دلوں کا میل اللہ اتار دیتے ہیں، دل کا زنگ اللہ اتارتے ہیں. جیسے یہ کپڑا میلا ہوتا ہے، لوہے پہ زنگ لگتا ہے، دیواروں پر مٹی آ جاتی ہے، شیشے پر مٹی آ جاتی ہے، اسی طرح دلوں پر بھی میل آ جاتا ہے. اس میل کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر تعلیم فرمایا ہے. تو انشاءاللہ جب اس ذکر کو کرتے ہیں اور اگر پابندی سے کریں گے، پابندی سے روزانہ کی بنیاد پر کریں گے، تو انشاءاللہ پھر خود اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ دعا کے بعد مختصر ذکر ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کو باقی تو پتہ ہی ہے، اس کے بعد اگلا پروگرام تو آپ سب حضرات کے علم میں ہی ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہ انشاءاللہ تعالی اوپر جائیں گے،
اوپر کی منزل پہ جائیں گے اور آپ حضرات کے لیے ضیافت کا انتظام ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، تو ابھی مجلس ذکر مختصر، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اوپر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس میں جتنا بھی درود پاک پڑھا گیا، اے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، ختم خواجگان کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ ان مبارک اعمال کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما لیجیے. پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کے ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے. اے اللہ درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دیجیے، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما لیجیے. یا اللہ پاک درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنی ذات عالی کی والہانہ محبت نصیب فرما دیجیے، کامل درجے کی محبت نصیب فرما دیجیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والہانہ عشق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ درود پاک کی برکت سے دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، گناہوں سے بچنا اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما دیجیے. یا اللہ پاک درود پاک کی برکت سے رمضان المبارک میں جو آپ نے ہمیں تقوی کی دولت سے آراستہ فرمایا، اے اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرمائی. اے اللہ درود پاک کی برکت سے وہ اپنی خاص رحمتیں اور اپنی خاص برکتیں، اے اللہ وہ خاص روحانی قوتیں اور طاقتیں جو رمضان المبارک میں آپ کی طرف سے ہمارے شامل حال رہیں، اے اللہ اب ہم اس کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں. قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجیے، ہماری مدد فرما دیجیے. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجیے. گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرمائیے، نیکی کے کرنے میں ہماری مدد فرمائیے. اے اللہ بازار میں چلنے میں، نگاہ کو نیچے رکھنے میں ہماری مدد فرمائیے. نمازوں کے اہتمام میں ہماری مدد فرمائیے، تلاوت کے اہتمام میں ہماری مدد فرمائیے، تسبیحات کے اہتمام میں ہماری مدد فرمائیے، دعاؤں کے اہتمام میں ہماری مدد فرمائیے، توبہ کے اہتمام میں ہماری مدد فرمائیے، صدقہ اور خیرات کے اہتمام میں ہماری مدد فرمائیے، ذکر کے اہتمام میں ہماری مدد فرمائیے. غرض یہ کہ اے اللہ ہر قدم پر، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر آن، ہر سانس پر، ہر بول پر اے اللہ ہماری دستگیری فرمائیے. ہماری زبانوں پر اپنی رحمت کا پہرا بٹھا دیجیے، ہماری آنکھوں پر اپنی رحمت کا پہرا بٹھا دیجیے، ہمارے کانوں پر اپنی رحمت کا پہرا بٹھا دیجیے، ہماری سوچ اور فکر پر اپنی رحمت کا پہرا بٹھا دیجیے. غرض یہ کہ کوئی کام بھی اے اللہ ہمارے جسم سے آپ کی منشا اور مرضی سے ہٹ کر نہ ہونے پائے، ہمیں ایسا بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے. اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ کا قرب مانگتے ہیں، ہم آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، آپ ہمارے بن جائیے. ان اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جن سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوبین، مقربین، مخلصین، متقین بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں کہنے میں، سننے میں، بیان کرنے میں، بولنے میں جہاں کوئی جو بھی کمی کوتاہیاں، غلطیاں، لغزشیں ہوئیں، اے اللہ اپنے کرم سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ معاف فرما دیجیے. سننے میں، سمجھنے میں جو کوتاہیاں ہوئیں اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو سنا اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اس پر عمل کی ہم میں ہمت پیدا فرما دیجیے، قوت اور طاقت عطا فرما دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے. پھر اس سب پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ناشکری، ناقدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.